بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو گئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور انہوں نے کہا، یعنی کہ حواریوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل کیا ہے، یعنی کہ توریت اور انجیل پر، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب آپ جو ہے ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دیں، یعنی کہ جب سب گواہی دیں گے تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمانا۔ اب اس کی بجائے دیتی ہے آیت نمبر 54۔ ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور خدا نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آیت آپ کے پڑھتے ہیں کہ ایک مکر انہوں نے کیا اور ایک تدبیر جو ہے وہ اللہ نے کی، اور اللہ جو ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو اس کا اگر ہم شان نزول پڑھیں تو یہاں پہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے خفیہ تدبیر کی، یعنی کہ یہودیوں نے کیا خفیہ تدبیر کی؟ انہوں نے کیا کہا کہ علماء جو اس ٹائم کے علماء تھے، انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کو بہکایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں نعوذ باللہ ملحد ہیں اور توریت کے جو احکامات ہیں اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کچھ آدمی مقرر کیے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک مکان کے اندر آپ کا محاصرہ کر لیا۔ اب یہ تدبیر جو ہے انہوں نے کی۔ اب اللہ جو ہے وہ خفیہ تدبیر بہترین کرنے والا ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوا تھا۔ چنانچہ یہود نے اس کو اسی شبہ میں قتل کر دیا، اور بے شک زمین والوں کی خفیہ تدبیروں سے آسمان والوں کی تدبیر بہت بہتر ہے۔ اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں آپ کے خلاف لوگ سازشیں کرتے ہیں، آپ کے خلاف لوگ بہت سارے پروپیگنڈے کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری خفیہ تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا کوئی ذات آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے بعد دیتی ہے آیت نمبر 55۔ اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اب جب یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں پورے طور پر اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی کہ روح قبض کیے بغیر زندہ اٹھا لوں گا۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، سلیب توڑیں گے، خنازیر کو قتل کریں گے، 40 سال رکیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب قیامت سے پہلے، یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ دوبارہ نزول ہوگا۔ انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں جب یہ آئیں گے تو میں آپ کو یہ ساری بتاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے آئیں گے اور کس طرح وہ لڑیں گے اور یاجوج ماجوج کی قوم سے، انشاءاللہ وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ، تجھے ان کافروں کی سازشوں سے پاک کر دوں گا، اور جو بھی تیرے پیروکار ہیں ان کو قیامت تک تیرے منکروں پر غالب کروں گا۔ دیکھیں ہو بھی ایسے ہی رہا ہے۔ اب پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہودی جو تھے وہ ذلیل ہوتے ہوئے آئے ہیں، ان کو اپنے ہی ملک سے نکال دیا گیا تھا، ان کا ہیکل سلمانی جو تھا وہ تباہ ہو گیا تھا، تابوت سکینہ جو ہے وہ کھو گیا۔ تابوت سکینہ کو یہ ایک بہت ان کے لیے تبرک والی چیز تھی، لیکن وہ ان سے کھو گیا، جو ان کو ابھی تک نہیں مل پایا، اور ان کو اپنے ہی ملک میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اب جب حضرت عمر علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا تھا تو انہوں نے پھر اس پابندی کو ختم کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سرزمین جو ہے مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں سب کے لیے، سب کا مشترکہ شہر ہے،
لیکن جب عیسائیوں نے یروشلم کے مسلمانوں کو ہینڈ اوور بھی کیا تھا تو اس میں یہ معاہدہ طے ہوا تھا، اور اس میں یہ شرط بھی لکھوائی گئی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمر کے زمانے سے یہ اجازت تو ان کو مل گئی کہ وہ یروشلم میں آ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ رہ نہیں سکتے، مکان نہیں بنا سکتے، وہاں پہ پراپرٹی کی لین دین خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ اب جب تک اسلامی خلافت موجود رہی یہ ایسے ہی رہا، ترکوں نے بھی ان کو اجازت نہیں دی، یہ در بدر رہے۔ پھر جب یہ خلافت ختم ہوئی تو ان کو پھر حق ملا کہ وہ یہاں پر آ کے آباد ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی ضلالت ہے کہ وہ اپنے ہی شہر میں جو ہے آ کر آباد نہیں ہو سکتے تھے۔ ابھی دیکھیں ابھی بھی وہ اکیلے جو ہیں یہودی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی جو ہیں ان کو صرف عیسائیوں کی سپورٹ اتنی حاصل ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں، ورنہ اکیلے جو ہیں ان کی تو آبادی ہی بہت تھوڑی ہے، وہ اکیلے تو مسلمانوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن ان کو یہودیوں کی، امریکہ کی بہت زیادہ سپورٹ ہے۔ تو ان کا سٹیٹس ابھی بھی یہی ہے کہ عیسائی جو ہے ان کے اوپر ہیں، اگر عیسائی ان کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو یہودی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں اس آیت میں کہ پھر تم سب کے سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے، اور بروز قیامت میں تم سب میں فیصلہ کرنے والا ہوں گا کہ تم میں سے کون غلط تھا اور کون سیدھے راستے پہ تھا۔ آج کا لیسن جو ہم اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ لیسن کا آغاز انشاءاللہ ہم اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ۔